الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنذر عشيرتك الأقربين صدق الله العظيم۔ میرے محترم بھائیو، دوستو، عزیز ساتھیوں، جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس پر نبوت کا تاج زری رکھا گیا، اسی دن سے آپ کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس بڑھتا رہا، لیکن حکم الہی اعلان نبوت کا نہیں تھا، اس لیے عمومی طور پر آپ نے کسی مجلس، کسی مجمع میں اپنی نبوت کا اعلان نہیں فرمایا۔ ایک بار حرم میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اصرار اور درخواست پر آپ تشریف لے گئے تو آپ خاموش رہے۔ حضرت ابوبکر نے حضور کی نبوت و رسالت کا اعلان کیا، مگر اس کا نتیجہ بڑا ہی روح فرسا نکلا، بس جان بچ گئی، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ وہ سب کچھ کیا گیا جو ایک خونخوار بھیڑیا اپنے شکار کے ساتھ کرتا ہے۔ طریقہ دعوت یہ تھا کہ جن لوگوں سے راز نہ کھلنے اور حق کو قبول کرنے کی امید ہوتی تو انفرادی طور پر آپ اس سے گفتگو فرماتے اور خدائے واحد کی پرستش اور اپنی رسالت کو تسلیم کرنے کی دعوت دیتے تھے۔ کبھی کبھی سعید روحیں حضور کی دعوت کو قبول کر لیتی اور کبھی کبھی کوئی سلام قبول کر لیتا تھا۔ 3 سالوں تک مسلسل یہی طریقہ کار رہا۔ اس عرصہ میں بہت محدود تعداد میں لوگوں نے اسلام قبول کیا، کیونکہ مکہ کا ماحول مشرکین نے اتنا گرم کر رکھا تھا۔ کسی کے دل میں اسلام قبول کرنے کا ارادہ بھی ہوتا تو حالات کی سنگینی اور مشرکین مکہ کی ظلم و تعدی کو دیکھ کر اس کی ہمت چھوٹ جاتی تھی۔ جتنے لوگ اسلام قبول کر چکے تھے وہ بھی اپنا ایمان پوشیدہ رکھتے تھے۔ مشرکین نے اتنی دہشت پھیلا رکھی تھی کہ مسلمان ہونے والے بھی ایک دوسرے سے کم ہی رابطہ رکھتے تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا مسلمان ہونا ظاہر ہو جائے، لیکن ایمان دلوں میں اتنا راسخ ہو چکا تھا کہ ان تمام مجبوریوں اور مظلومیتوں کے باوجود ان کے پائے ثبات میں لغزش نہیں آتی تھی۔ یہی حالات تھے کہ خداوندی آ گیا، فاصدع بما تؤمر، جو حکم دیا گیا ہے اس کو پوری قوت سے ظاہر کیجیے اور مصیبتوں پر صبر کیجیے اور اس راہ میں آنے والے مظالم اور مصائب کو برداشت کیجیے۔ سب سے پہلے آپ کو اپنے خاندان میں کھلے عام تبلیغ کا حکم دیا گیا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ خاندان میں تبلیغ کے آغاز کا بہترین طریقہ یہ اختیار کیا گیا کہ تمام خاندان والوں کو، جن کی تعداد 40 کے قریب تھی، کھانے پر بلایا گیا۔ جو کچھ انتظام تھا حاضرین کے سامنے رکھ دیا گیا۔ کھانے سے فراغت کے بعد آپ نے اصل مدعا بیان کرنا چاہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک چچا ابو لہب بھی مجلس میں موجود تھا۔ حضور کی بات شروع ہونے سے پہلے اس نے حاضرین سے کہا، اس آدمی نے تو تم لوگوں کی عقلیں مار دی ہیں، تمہارے دل و دماغ پر جادو کر دیا ہے۔ مقصد یہ تھا کہ ان کی بات سننی بیکار ہے۔ ابو لہب کے اندر گفتگو سے لوگوں نے ہوا کے رخ کو پہچان لیا اور پوری مجلس اٹھ کر چلی گئی۔ بعض سیرت نگاروں کا بیان ہے کہ آپ نے پھر دوبارہ اپنے خاندان والوں کو جمع کیا اور ان سے فرمایا، اے بنو عبد المطلب، قسم خدا کی پورے عرب میں آج تک کوئی ایسا آدمی نہیں پیدا ہوا جو مجھ سے زیادہ بہتر اور افضل خبر لے کر آیا ہو۔ میں خدا کی طرف سے جو لے کر آیا ہوں اس میں تمہاری دنیا کی بھی بھلائی ہے اور آخرت کی بھی بھلائی ہے۔